آج ہم ان سنتوں کو زندہ کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں جھاڑو لگانا تو عورتوں کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں پیوند لگانا تو درزی ٹیلر کا کام ہے۔ نہیں نہیں جناب، یہ سارے کے سارے سنت کے طریقے ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ ادب کی زینے ہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے لیے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم زندہ کر کے ثواب کما سکتے ہیں، جن کے اوپر چل کر ہم نیکی کما سکتے ہیں، اور جن کے اوپر چل کر ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا قول ہے جو کام آپ کو خود آتا ہے، خود آپ کو کرنا آتا ہے، آپ کیجئے۔ اس میں کوئی شرم، کوئی عار محسوس نہ کیجئے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ جو بھی کام آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی کام کرتے ہیں، وہ تو اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو اپنے لیے کوئی کام کرنے میں کوئی شرم، کوئی عار کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ بہت سارے صاحبان ایسے ہیں جو اللہ سے تو یہ دعا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں، اگر آپ نے بھی دیکھا ہو، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں محتاجی کی زندگی سے بچانا۔ محتاجی ہم کس کو کہتے ہیں؟ محتاجی کا معنی ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں، تو کمزوری کی حالت میں ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے پھر قضاء حاجت کے وقت یا وضو کرتے وقت، استنجا کرتے وقت ہم اتنے کمزور یا اتنے ضعیف یا اتنے بوڑھے یا اتنے مریض ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں پہنچا سکتے یا ناڑا نہیں باندھ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ دعا روز مانگتے ہیں، یا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانا۔ لیکن میرے ذہن کے اندر زمانے سے ایک بات گھوم رہی ہے کہ اگر ایک نوجوان بندہ ہے، الحمدللہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہے، اس کے سارے اعضاء سلامت ہے، اور سامنے واٹر کولر کے اوپر گلاس رکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والی سے کہتا ہے یا اپنے امی جان سے کہتا ہے، امی جان ذرا پانی دے دیجئے۔ میرے خیال میں اس بڑھاپے کے محتاجی سے بڑھ کر سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ سامنے پڑا ہوا گلاس، یہ انسان جوانی کی حالت میں کہ جب یہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ گلاس سامنے پڑا ہوا یہ اٹھا نہیں سکتا۔ اچھا، جب کہیں میز کے اوپر کیل ٹھونکنی ہو تو ہم جا کے مستری کو بلا لیتے ہیں۔ حال یہ ہے ہمارے گھر کے اندر ہتھوڑا بھی پڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر کیل بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کیل ٹھونکنے میں جا کے مستری کے محتاج ہیں۔ اپنے گاڑی کے اوپر کپڑا مارنے میں ہم باہر کے کسی بندے کے محتاج ہیں۔ اچھا جی، کولر کی ٹوٹی خراب ہے، ہم اس ٹوٹی کو خود لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اس ٹوٹی کو لگانے میں کسی باہر کی مستری کے محتاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی محتاجی، احتیاج تو یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا قول ہے جو کام آپ کو خود آتا ہے، خود آپ کو کرنا آتا ہے، آپ کیجئے۔ اس میں کوئی شرم، کوئی عار محسوس نہ کیجئے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ جو بھی کام آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی کام کرتے ہیں، وہ تو اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو اپنے لیے کوئی کام کرنے میں کوئی شرم، کوئی عار کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے، حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جھاڑو خود لگایا کرتے تھے۔ آج ہم ان سنتوں کو زندہ کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں جھاڑو لگانا تو عورتوں کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں پیوند لگانا تو درزی ٹیلر کا کام ہے۔ نہیں نہیں جناب، یہ سارے کے سارے سنت کے طریقے ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ ادب کی زینے ہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے لیے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم زندہ کر کے ثواب کما سکتے ہیں، جن کے اوپر چل کر ہم نیکی کما سکتے ہیں، اور جن کے اوپر چل کر ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ دنیا ایسی کہ ہم کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آخرت میں اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے کو زندہ کرنے کی خاطر اس کی برکت سے
اللہ تبارک و تعالی اعمال نامے میں ہمیں جو اجر جزا اور ثواب دیں گے وہ آخرت میں ہم مل کر رہیں گے انشاءاللہ.